بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ، عمران خان کا بار بار کہنا اور پھر کل ایف ٹی میں بہت ہی زور سے کہنا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ بائیگون کی طرح سے آگے جانا چاہتے ہیں، وہ جو کہتے رہے ہیں اس کو پشت پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ کیا یہ اوورآل ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے سیاسی کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں، پازیٹیو تو اس حوالے سے ہے کہ ایک طرح سے عمران خان جو ہے وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ کوئی سازش تو نہیں تھی، بیکاز اگر سازش تھی تو اتنی آسانی سے کیسے بائی گون ہو سکتے، اتنی آسانی سے کیسے وہ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ امپلیسٹلی ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو یہ تو پھر خوشائند بات ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ایک سوبر سیاستدان، ایک سوبر لیڈر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی وہ اپنا پوسچر یا پالیسی اپنائے اس کو کنسسٹنٹ رکھیں۔ دیکھیں، انٹرنیشنل افیئرز میں بھی جیسے کہ ڈومیسٹک افیئرز میں بھی آپ کی کنسسٹنسی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر آپ انپریڈکٹیبل ہو کہ ایک ہفتے کچھ کہہ رہے ہیں اور اگلے ہفتے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو میں تو امید یہی کرتی ہوں کہ خان صاحب اب سے ذرا کنسسٹنٹ رہیں اس فرنٹ پہ، فارن پالیسی فرنٹ پہ بھی اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کنسسٹنسی جو ہے یہ پولیٹیشینز کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا فورٹے نہیں ہے، وہ ان کی بہت بڑا ایسٹ نہیں ہوتا پولیٹیشینز کا، پاکستان میں بالکل نہیں ہے، انڈیا میں بھی نہیں ہے، دوسرے کئی ممالک میں یہ نہیں ہے۔ ہم نے ابھی ٹرمپ ایرا بھی دیکھا ہے یو ایس کے اندر۔ یہ ہماری ڈیفینیٹلی بیڈ لک ہے کہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ پولیٹیشین میں یہ کنسسٹنسی نہیں آئی ہے، یا اور پولیٹیشینز میں بھی نہیں آئی ہے۔ لیکن دنیا کی مملکتیں بھی اس کو اسی لحاظ سے دیکھتے ہیں نا کہ پولیٹیشینز ایک تو بات پلٹ دیتے ہیں اور پھر ان کی کنسسٹنسی کوئی اتنی ایک ان کا ہال مارک نہیں ہوتا، اور تو یہ ہضم ہو جاتی ہیں چیزیں۔ آپ کے خیال میں تو ہو جاتی ہیں، لیکن جو میرا تجربہ ہے سفارتکاری میں، وہاں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ عزت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں فارن پالیسی پہ۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بجا ہے ڈومیسٹک ایشوز پہ، اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان کبھی ادھر کل بازی کھاتے ہیں، کبھی ادھر کل بازی کھاتے ہیں، اور وہ واقعی بہت جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو آپ نے ہال مارک بھی کہا ہے، لیکن وہ بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں سمجھی جاتی ہے۔ میں نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، نہ ہمیں کہنا چاہیے، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ بالکل ایسی کوئی بات ہونی چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ نریندر مودی تھے، کیا ان کا پوسچر تھا، کیا یہ باتیں کرتے تھے، یو ایس کا کیا رسپانس تھا، کس طریقے سے یو ایس نے ان کو ویزا تک نہیں الاؤ کیا تھا، یہ تمام صورتحال ہوئی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے سب سے امپورٹنٹ ایلائز ہیں وہ، اور اس طرح سے بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں۔ نہیں کامران، آپ اگر ایک برا ایگزامپل سامنے لے کے آتے ہیں تو کیا ہم اپنے لیڈران کو یہ کہیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اور ممالک میں جو لیڈرز ہیں انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے آپ اس کو ایمیولیٹ کریں، اس کو میمک کریں، میں نہیں سمجھتی۔ لیکن میرے لیے جو اہم چیز ہے اور جو خان صاحب نے کہی، اور اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں پلیز، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ ایک غلام کے رہے ہیں، سلیوش انہوں نے کہا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ صحیح ہوتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا بھی تھوڑا سا معائنہ کریں، اگر ہم واقعی پاکستان غلام ہوتا امریکہ کا تو آج پاکستان ایک جوہری نیوکلیئر ویپن سٹیٹ نہ ہوتا۔ امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمیں روکنے کے لیے، بلکہ میں سفیر تھی جبکہ اس وقت ہمیں بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دیجئے، اب ہمیں انسپیکشن کرنے دیجئے، آپ فریز کر دیجئے، میسائلز مت ڈیولپ کیجئے۔ پاکستان نے ہر ایشو پہ ہم نے نہ کی، اور ہم نے کہا ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ نان نیگوشیبل ہے، ہم فیصلہ کریں گے اپنی نیشنل سیکیورٹی۔ آپ اگر اگین ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ضرور پتہ ہوگا کہ شروع میں جب کہ سرد جنگ تھی، کولڈ وار تھی، اس وقت امریکہ نے ہمیں کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات جو آپ بنا رہے ہیں اس سے ہمارے تعلقات افیکٹ ہوں گے بہت بری طرح سے، یعنی کہ امریکہ اور پاکستان کے۔ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے ایک نہیں سنی،
اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کیا. اس کے بعد حال کی جو اگزامپل میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو طویل جنگ امریکہ نے لڑی اور پھر وہ جیت نہیں پائے، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کامران، بار بار پاکستان پہ الزام لگتا تھا امریکہ کی طرف سے کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے چینل آف کمیونیکیشن اوپن رکھے طالبان کے ساتھ، بیکاز ہمیں پتا تھا کہ ایک دن امریکہ یہاں سے اپنے بوری بستر اٹھا کے چلا جائے گا ہمارے خطے سے. ہم تو اپنے خطے سے نہیں کہیں جا سکتے، ہم تو اس خطے کا حصہ ہیں. تو ہمارا یہ چینل اوپن رکھنا جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت عمدہ بات کی آپ نے، اچھا کیا ریکال کیا، پوری قوم کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے، ایک ہمارا کانفیڈنس اس میں مزید بڑھتا ہے. کیا اس میں یہ ایڈ کر سکتا ہوں کہ چاہے پاکستان میں پھر اس پوزیشن کو، اس سیلف رسپیکٹ کو اگر ہم اس کو کہیں، اس کو مینٹین ہر لیڈرشپ نے کیا ہے. اس کو عمران خان نے بھی کیا، نواز شریف نے بھی کیا، بے نظیر بھٹو نے بھی کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا، پرویز مشرف نے بھی کیا، اور غلام اسحاق خان نے بھی کیا، اور جنرل ضیاء الحق نے بھی کیا. کیا یہ صحیح ہے؟ جی آپ نے بجا فرمایا کامران، اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ملک کی خارجہ پالیسی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری قیادت، چاہے آپ کو وہ پسند ہو یا نا پسند ہو، انہوں نے یکساں طور پہ ایک پالیسی فالو کی جس میں کہ پاکستان کے جو کور انٹرسٹ تھے، کور اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، اس کی حفاظت کی، اور کوئی ایسی پالیسی نہیں اڈاپٹ کی جو کہ کانٹری تھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ کہ جی پاکستان غلامی کرتا تھا، ہم کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، اور یہ جو ہے اس سے آپ صرف ملک کو بے عزت کرتے ہیں، ملک کو بے عزت کرتے ہیں آپ. تو میں نہیں سمجھتی کہ پچھلے 4-5 ڈیکیڈز میں پاکستان نے کوئی ایسی پالیسی اختیار کی ہو جس میں کہ وہ کسی طرح سے امریکہ کا غلام بن گیا ہو. ہم نے بالکل سیلف کانفیڈنٹلی اور سیلف رسپیکٹ کے ساتھ تعلقات بنائے. کبھی امریکہ کے ساتھ اتار ہوتا تھا، کبھی چڑھاؤ ہوتا تھا، کبھی اپس ہوتے تھے، کبھی ڈاؤن ہوتے تھے. وہ کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے ہوتے تھے نا کہ ہم اپنی پالیسی فالو کر رہے تھے، ان کی نہیں کر رہے تھے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ سے اچھے تعلقات کے ہم خواہاں ضرور ہونے چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اچھے تعلقات رہیں، اپنے تمام انٹرسٹ کو ہم سیکیور کرتے ہوئے. بالکل ہمیں اسی طرح ہی کرنا چاہیے. امریکہ، چین اور سعودی عربیہ ہماری 3 اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں. اس میں ظاہر ہے چین سے سب سے اہم ہے، پھر سعودی عربیہ سے بھی بہت اہم ہے، لیکن امریکہ سے بھی اہم ہے. تو ان تعلقات کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے اور نارملائز کرنا چاہیے، نہ کہ الزامات کے ذریعے ہم پورے انوائرمنٹ کو خراب کریں اور ان تعلقات کو بھی ایروڈ کریں. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت عمدہ تجزیہ دے رہی تھی ڈاکٹر ملیحہ لودھی.